ویلکم بیک ناظرین. سر دیکھیے 342 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, 100 سے زیادہ کچھ سینیٹرز ہیں, اور ساری صوبائی اسمبلیاں ملا کے 1100-1200 پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں. 1000 یا 2000 اور پاکستانی ان کے دوست یا احباب. ان 3 یا 4000 پاکستانیوں کو آپ الگ کھڑا کر دیں, 3 یا 4000 پاکستانیوں کو, باقی 18 کروڑ میں سے رینڈملی کسی کو چن لائیں اور ان سے پوچھئے کہ 4 سال کی جمہوریت نے آپ کو کیا دیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب جمہوریت نہیں تھی تو 2 روپے 13 پیسے کی بجلی یونٹ میں مل رہی تھی, اب جمہوریت آ گئی ہے تو نہ بجلی ملتی ہے, جو ملتی ہے وہ 13 روپے میں ملتی ہے. ڈالر اس وقت 55 روپے کا تھا, اب 100 روپے کی باتیں کر رہا ہے. پیٹرول آپ کا 60 روپے کا تھا, اب 100 روپے کی باتیں کر رہا ہے. جمہوریت نے 18 کروڑ پاکستانیوں کو کیا دیا؟ صرف سوال اتنا سا ہے. 17ویں ترمیم, 18ویں ترمیم, 19ویں ترمیم, 20ویں ترمیم اور 21ویں ابھی آئی نہیں ہے, 22ویں پہلے آ جائے گی. یہ دونوں بڑی پارٹیز نے مل کے اپنے مفاد. تو اگر قانون سازی صرف ان 2000 پاکستانیوں کے لیے ہو رہی ہے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, تو باقی 18 کروڑ عوام پھر یہی کہیں گے کہ جمہوریت سے ہمارا اعتماد اٹھ رہا ہے. Did you forget what the Prime Minister said? جی سیٹ کہ آپ چلے جائیں ملک سے. نہیں, آپ چلے نہیں جائیں, انہوں نے کہا جاتے ہیں تو جائیں. میری خیال میں انہوں نے اس طرز میں نہیں کہا, I was there, اس طرز میں انہوں نے نہیں کہا, لیکن بڑا اس کو بڑا غلط بیکی, وہ جو CNN کی ہے نا, اس کو بڑا غلط طریقے سے انہوں نے انٹرپریٹ کیا. Seriously, I know her. I spoke to her, she said I was shocked. Maybe she was shocked. میں نے بات کی سر, اس نے کہا جاسمین I was shocked. چھوڑے اس میں ہم نہیں پڑھتے ہیں. پوری دنیا نے سنا ہے, وہ چھوڑ دیں. آپ نہ دیتے نا ان کو انٹرویو, آپ ان کو انٹرویو کیوں دیتے ہیں سر؟ آپ کے اپنے ٹی وی اینکرز اور چینلز آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا. انہوں نے جس سینس میں کہا سر that point is valid. 18 کروڑ عوام آج پوچھ رہی ہے جمہوریت نے کیا پھل دیا. میں فرق صاحب سے ڈیو رسپیکٹ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ جمہوریت ایک الگ ایک فلسفی ہے. جمہوریت کو بندوں کا بدنام نہیں ہے, جمہوریت ایک فلسفی ہے. اس کا فیل ہونا یا اس کو بدنام کرنا جو کہ پوری دنیا میں اسٹیبلش ہے. اگر کوئی شخص, کوئی حکمران, کوئی جماعت, کوئی وزیر اعظم, کوئی صدر یا کوئی پالیٹیشن جن کا یہ انہوں نے نام لیا 500-700 آدمی پورے میں مان لیتا ہوں, میں انکلوڈ ہوں, ہم بھی ممبران, ہم کرپٹ ہوں گے. مطلب اس کا مطلب ہے یہ کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کرپٹ ہے. ڈیموکریسی فیل ہو گئی ہے. ڈیموکریسی فیل نہیں ہوئی. ڈیموکریٹک ایک پرنسپل ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نظام حکومت ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. انکمپیٹنٹ لوگوں کو کیوں لگاتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں نا, آپ کو لگائیں نا, آسما کو لگاتے ہیں. آسما کے اوپر کوئی سکینڈل کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کا سوال بالکل جائز ہے. میں جانتی ہوں اس پر نہیں ہے, قاہرہ پہ ابھی تک کوئی نہیں ہے, بہت سارے ایسے میں نام لے سکتی ہوں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کا فیل ہو جانا یا کسی شخص کا فیل ہو جانا ڈیموکریسی سسٹم کا فیل ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں ٹیم لیڈر کو ٹیم جب سلیکٹ کرنی پڑتی ہے نا, وہ اس سلیکٹ, یا تو پھر ٹیم لیڈر غلط ہوگا. دیکھیں ڈیموکریسی دنیا بھر میں عرض کر رہا ہوں نا, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. مطلب جو اب آپ نے ٹھیک کہا ہے, مطلب اب اگر کوئی فیل, میں کہتا ہوں کل کسی ABC کی حکومت آ جاتی ہے, آج پیپل پارٹی کی حکومت ہے, فیل ہو گئی ہے, مزربلی فیل ہوئی ہے. کون سا ادارہ ہے جس میں کرپشن نہیں پکڑی گئی, ریکوری نہیں ہوئی؟ اب یہ مطلب ہے کہ جمہوریت نہیں, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, میں فرق صاحب کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ جمہوریت کو بدنام نہ کریں, جمہوریت کو ایکیوز نہ کریں. شاہ صاحب وہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کریں. مجھے پتا ہے کہ آپ آمریت کے ڈسے ہوئے ہیں, یہ بھی آمریت کے ڈسے ہوئے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ عوام میں جاتے ہیں نا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس جمہوریت نے کیا دیا, ہمارا سر پھوڑ دو. یہ بھی ان ڈیموکریٹک فورسز کا ایک پروپیگنڈا ہے. آپ لیکن عوام میں چلیں. یہ پروپیگنڈا ہے, ہم عوام سے ہے نا, ہم کہاں سے کوئی, ہم کوئی آسمان سے. ان کا کوئی لیڈر, کوئی بڑا لیڈر آج اپنی بغیر سیکیورٹی کے بازار میں سے حلوہ پوڑی خرید لے, توبہ کرے, اکیلا جائے اور وہاں سے چائے خرید کے گھر تک واپس سیف ڈیلی جاتے ہیں, سیکیورٹی کے ڈیلی اللہ کی مہربانی سے ڈیلی جاتے ہیں, بالکل سبزی بھی لیتے ہیں, گوشت بھی لیتے ہیں, آٹا بھی لیتے ہیں, دال بھی لیتے ہیں. میاں صاحب کیوں نہیں جاتے؟ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں جاتے؟ سر کیوں؟ دیکھیں میں ایک اور چیز آج اس پہ بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں, بٹ اس پہ میں ایک پورا ڈیفرنٹ پروگرام کروں گی. سر اگر آپ میرا یہ موقف سنیں, if I'm wrong, تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجئے گا, بیکاز ظاہر ہے میرے پاس اتنی نالج تو نہیں ہے. میری چھوٹی سی عقل میں ایک بات آتی ہے, کیا اپنے ملک سے الیکٹ ہونے کے بعد اپنے لیڈر اپنی عوام سے ہی ڈرتے ہیں؟ یہ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سوچنے کے قابل. دیکھیے الیکشن اور جمہوریت جو ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. ووٹر جو ہے
وہ بھی اس کا سگنیٹری ہے, ایک طرف ایک فریق ہے اور ایک الیکٹڈ لیڈر جو ہے وہ اس کا فریق ہے. ان دونوں نے مل کے بیٹھ کے ایک اگریمنٹ کیا ہے. ووٹر کہتا ہے کہ میں آپ کو ووٹ ڈال رہا ہوں, اور ووٹ ریسیو کرنے والا کہتا ہے کہ جب میں الیکٹ ہو کے اسمبلی میں جاؤں گا تو میں آپ کے مفاد کے لیے کام کروں گا, آپ کے مفاد میں قانون سازی کروں گا. وہ جلسے جلوسوں تک نا وہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ جس نے ووٹ ریسیو کیے ہیں اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. دو فریقین نے مل کے ایک اگریمنٹ کیا تھا. دنیا بھر میں یہ اگریمنٹ ہوتا ہے, جو جمہوریت کی ہم دنیا بھر میں بات کرتے ہیں. یہ سوشل کانٹریکٹ پاکستان میں جو ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. آسما صاحبہ یہ سوشل کانٹریکٹ ٹوٹتا ہوا میں آپ سے اجازت نہیں. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے, بہت ووٹر بھی سن رہے ہیں, دنیا بھی سن رہی ہے. یہ بالکل ان کا یہ گلا شکوہ بالکل جائز ہے. یہ اگر لوگوں پہ ڈالے, جماعت پہ ڈالے, اب پھر یہ کہ یہ وہ یعنی پھر اسی فلسفی کو ہٹ کرنا کہ وہ ٹوٹتا ہوا کیسے نظر آ رہا ہے. سر اعتماد ہوتے ہیں نا لوگوں کا. نہیں سنیں نا بی بی, اس طرح نہیں. دیکھو کل پرسوں پھر الیکشن آ رہا ہے. اب وہ میرا مطلب ہے نیکسٹ الیکشن آ رہا ہے نا. اب جس کا فاروق صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جس کا ایک دوسری سائیڈ ہے کانٹریکٹ پہ ووٹ دینے والی, تو کیا وہ اتنا ویجیلنٹ نہیں ہے؟ میرے پاس آصف علی زرداری صدر مملکت کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا اگلا انتخابات ہمارا ہے بھائی. پتہ نہیں پھر ان کا دیکھیں نا, ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے, یہ ہمارے ووٹر کی تھاٹ بھی تو دیکھیں نا. نا ووٹر کی تھا, ووٹر نے کسی جگہ نہیں کہا, ووٹر نے کسی جگہ نہیں کہا کہ سارے بائی الیکشن یہ جیتے ہیں. وہ پھر بائی الیکشن وہ بیرومیٹر نہیں ہے. وہ الیکشن بائی الیکشن آزاد جموں کشمیر بیرومیٹر ہے آپ کا. بائی الیکشن قطر نہیں ہے, جنرل الیکشن جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. اوکے آسما صاحبہ, بہت ایلیگیشنز ہیں, عوام میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں سوشل کانٹریکٹ ٹوٹ رہا ہے. دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان میں یہ ڈیبیٹ کسی بہت سے چند کوارٹر سے یہ نکل رہی ہے کہ جی آمریت, مطلب ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم یہ بات کریں ایز اے پاکستانی. دنیا میں کہاں آمریت کو فروغ ملتا ہے, کہاں دنیا میں کس کونے میں آمریت کو ایکسیپٹنس دی جاتی ہے؟ دیٹ ٹائم از فنشڈ. آپ ٹھیک ہے, اگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی عوام 90% ہم ایجوکیشن وہ پرووائڈ نہ کر سکے, تو ان کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے. کہیں بھی امریت اس کا حل نہیں ہے, کیونکہ جمہوریت ایک بہت ینگ اور امیچور جمہوریت ہے, بہت کمزور جمہوریت ہے. بیکاز آف دیٹ ہمیں بہت مسائل پیش آتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یا XYZ پارٹی کی بات نہیں ہے. اچھا آپ نے 4 سال میں سوائے جوڑ توڑ کے کیا کیا؟ اس کے علاوہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ کیونکہ ابھی یہ اس کو ایک نیا رنگ دیا کہ جی اپنی حکومت بچانے کے لیے جو توڑ کیا ہے. بٹ دین ٹیل می, مجھے بتائیں ڈپٹی وزیر اعظم کس ملک میں ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, یہ آئین میں گنجائش ہے؟ ٹیل می کہ جمہوریت میں ہم نے کسی پارٹی کو کس طرح تو پریشرائز نہیں کیا نا. We have not put a gun on their head. No, you haven't put a gun on them. But it was always in the larger interest of democracy and the larger interest of Pakistan. The larger interest of democracy. But why don't ابھی ہم نے کسی پارٹی کو فورس نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس نہ جائے. They are single. ان کے پاس کوئی ڈیموکریٹک فورس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو is that the fault? کیونکہ وجہ کیا ہے ایکسیپٹنس. دنیا سارے ممالک میں دیکھیں, آپ دوسرے کا مینڈیٹ ہم نے بہت سے لوگوں کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کیا. اچھا آسما صاحبہ ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کتنے سر کب دیوالیہ خدا نہ خواستہ ہونے والا ہے؟ موڈیز والوں نے کہا کہ اگلے 1 یا 2 سال میں. 1 یا 2 سال میں. میں نے تو شروع میں آپ کو کہا تو یہ باتیں جمہوریت میں نکلتی ہیں, کیونکہ یہ ویسٹرن انالیسز ہے. یہ وہی ویسٹ ہے جس نے کہا تھا کہ عراق میں نیوکلیئر ڈیوائسز ہے. یہ وہی ویسٹ ہے, یہ وہی ویسٹ ہے. آج ان کو فلائٹ آف کیپٹل دیکھ لیں, آپ خالی خزانہ دیکھ لیں, آپ because why? The biggest question is why? Because of اس ریجن کے جو ایشوز ہیں. کیا ایشوز ہیں؟ بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے, انڈیا ترقی کر رہا ہے, افغانستان انسٹیبل افغانستان پاکستان کو مجبور کر رہا ہے. افغانستان کے ساتھ اور ملک بھی ہمارے ہم سے زیادہ بڑا بارڈر کس کے پاس ہے؟ پاکستان کی جو آج ریجنل سچویشن ہمارے اوپر آ رہا ہے, ان میں بھی یہی ہو رہا ہے. اسی کی وجہ سے ہے. پاکستان میں دہشت گردی کہاں سے ان کی ریٹنگ ہم سے کہیں اوپر. نہیں
देखिए दहशत गर्दी मैं कहती हूँ आपको मिली है, कोई पाकिस्तानी दहशत गर्दी नहीं चाहता, दहशत गर्दी कोई फाटा वाले फौजी कर रहे हैं ना, आप अपना काम तो करें। ये वही फाटा है ना जिसने आपके मुल्क के बॉर्डरों की हिफाजत की, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा टुडे द टफ क्वेश्चंस माइट बी अ लिटिल टफ, माजरत के साथ। इन 4.5 साल में जोड़ तोड़ के अलावा आपने क्या किया? काफ को पकड़, एमक्यूएम को पकड़, एएनपी को पकड़, अच्छा कराची संभलता नहीं, एमक्यूएम को होम मिनिस्ट्री दे दो, नहीं होम मिनिस्ट्री वापस ले लो। मेरा एक सवाल है इनके साथ यही आप करते हैं, ये जो सदरी तरमीम करनी होती है तो मियां साहब आ जाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, ये सियासी पार्टियां जिनसे हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं, सियासी पार्टियां है ना, आप उनको तस्लीम करती है, मैंडेट है उनका अवाम में कि नहीं है? तो फिर और उनके पास मैंडेट हुकूमत कर रहा है, कोई मैंडेट से ही हुकूमत कर रहे हैं, पूछे कि किस मैंडेट से हुकूमत कर रहे हैं। मैडम सुप्रीम ये क्यों पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं? मैंडेट से कर रहे हैं, मैंडेट से कर रहे हैं। आपने पंजाब में क्या कर दिया? आपने पंजाब में आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब है, सारी चीजें खराब है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है, लोग दवाइयों से पार्टी के पास खत्म है, गोस्ट स्कूल्स है पंजाब में। होल्ड ऑन, आपके डॉक्टर्स सब स्ट्राइक पर है, आप सोशल खत्म हो। अच्छा जी, आपने क्या डिलीवर किया है पंजाब? हमने तो कुछ डिलीवर नहीं किया, हमने कुछ डिलीवर नहीं किया। आप और पे नहीं मान ली बात आपकी, हमने कुछ डिलीवर नहीं किया। आपने क्या डिलीवर किया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा खुद जिस शख्स का नाम लिख कर गई अपनी एसोसिएशन में, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, क्या बात आप करती हैं? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। हम किसी को बेवकूफ भाई साहब अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं जैस्मीन, मतलब इनकी जात की बात नहीं कर रहा सर, जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। 1000 लोग 3000 लोगों के इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं इस मुल्क में, अवाम की किसी को परवाह नहीं। अवाम की है परवाह, लेकिन वो सिर्फ बात मैं एग्री करता हूँ, अवाम की परवाह तब हुई कि डेमोक्रेसी का कसूर नहीं है। साहब आप चीखे मत, अवाम की परवाह डेमोक्रेसी के कोई कसूर, इसीलिए इसी हुकूमत में अवाम की जो इश्यूज अवाम करते हैं, पाकिस्तान के अवाम की जान छोड़ नहीं देते हैं। आप सूबे वाले जब डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो वो अगर सूबे वालों को गए ना तो आप तो सिर्फ सूबा नहीं है, कराची सूबा नहीं है। 60% 2 दर्जन लोग आप वहां पर मार रहे हैं, ये कौन है? दूसरा आपने PMLQ की बात की, जब हमें फैसला करना था पाकिस्तान को आगे लेके जाना था या पीपल पार्टी की जंग लड़ रही थी, वाशिंगन लेके जाना था, वाशिंगटन लेके जाना था। आपने भी बहुत डील की। मार्च 2008 में जिस दिन वज़ीर आज़म साहब हल्फ उठा रहे थे, अभी आपकी सऊदी अरेबिया के साथ डील थी, इसलिए आप 10 साल वहां पर बैठे रहे। अरे ये 10 साल से मुझे याद आया, ये आज आप लोगों ने अखबारों में क्या ऐड छपाए हुए माजरत नामे, और सर ये एक जरदारी साहब का और कमाल है ना। नहीं, जरदारी साहब ने नहीं छपवाए, वो कोई पता है आप मियां साहब ने खुद आज इसके सवाल का जवाब में कहा है कि आप लोगों की शुरू में इक्तिसादी बम। मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान जब इलेक्शन करीब आ रहा है, पाकिस्तान के इलेक्शन उन्होंने मुआशी धमाका धमाका तो बुरा ही होता है ना, धमाका अच्छा कब हुआ? धमाका आपके खबर, यानी ये एक उस न्यूक्लियर डिवाइस के बाद एक और 30 सेकंड्स प्लीज, लास्ट कमेंट। देखिए मार्च 2008 जिस दिन वजीर आजम साहब अपना हल्फ उठा रहे थे दफ्तर का, उस वक्त 5 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे थे जो नुक्ता गुर्बत से नीचे थे जी। आज 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो नुक्ता गुर्बत से नीचे हैं। एवरेज हर साल 1 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी जो है वो नुक्ता गुर्बत से गिरता चला जा रहा है। ये हुआ है पिछले 4 साल, जो पहले 60 सालों में फर्स्ट 60 इयर्स ऑफ पाकिस्तान में जो हमने पूरा डेट इकट्ठा किया था, पिछले 4 साल में वो डेट डबल हो गया। ये 2 हकाइक हैं। Can I speak on this? टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम वजह इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान के अनयूजुअल हालात है, ठीक है, और जो पाकिस्तान we have to end. आसमा अरबाब साहिबा, जफर अली शाह साहब, फरूख सलीम साहब, थैंक यू सर वेरी मच फॉर we'll end on this note only. अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। देखिए जब इंतखाबात में जो भी जीतेगा शायद वो मुल्क को आगे लेकर जाए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। राइट टू मी ऑन फेसबुक। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।